يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ اور تشریح کی سعادت حاصل کریں گے۔ والذین جمع کا صیغہ ہے، اس کا مذکر واحد الذی ہوتا ہے اور مؤنث واحد اللاتی ہوتا ہے۔ یؤمنون یا شروع کے اندر آ گیا دوستو۔ یؤمنون اگر یؤمن ہوتا تو وہ ایمان لائے، لیکن یہاں پر واو اور نون یؤمنون تو یہ جمع کا صیغہ بن گیا۔ وہ جو ایمان لائے، بما جو، بما کا مطلب دوستو جو، انزلہ۔ اب الف کے اوپر آپ دیکھیں، عربی زبان کے اندر جب پہلے حرف کے اوپر اسپیشلی الف کے اوپر پیش آ جائے اور دوسرے حرف کے اوپر جزم آ جائے تو موسٹلی، ہمیشہ نہیں لیکن موسٹلی یہ پیسو وائس بنا دیتا ہے، یعنی نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا گیا۔ الیکا، الیکا کا مطلب آپ کی طرف۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر، آپ کی طرف سلامتی ہو، لیکن یہاں پر الیکا کاف آخر کے اندر آیا۔ یہ کاف سیکنڈ پرسن انگلش کے اندر اور اردو میں آپ کے مترادف ہوتا ہے، آپ کے برابر ہوتا ہے، یعنی الیکا آپ پر، وما اور جو، وا کا مطلب اور، ما کا مطلب جو۔ انزلہ یہ پھر پیسو وائز، نازل سے انزلہ، نازل نازل کرنا، لیکن انزلہ نازل کیا گیا۔ من، من کا مطلب سے، یہ پریپوزیشن فرام کے برابر ہوتا ہے، اردو میں سے کے برابر ہوتا ہے۔ قبل کا، قبل اردو کا لفظ بھی ہے، قبل کا مطلب پہلے، اور کاف جب اس کے آخر میں لگ گیا تو کاف آپ یا تم کو ظاہر کرتا ہے۔ قبل کا آپ سے پہلے۔ وَبِالْآخِرَةِ، و اور بالآخر، آخرہ یعنی آخرت۔ ہم دوستو یہ پھر جمع کا صیغہ، انگلش میں اس کو دے کے برابر کہتے ہیں اور اردو میں وہ جمع۔ یوقنون یا شروع کے اندر آ گیا، یا وہ اردو میں زیادہ اور واحد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یقین ایقان سے لفظ نکلا، ایقان کا مطلب یقین، اور واو اور نون نے مل کر اس یا کو جمع کے اندر تبدیل کر دیا۔ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو اور نون آ جاتا ہے دوستو تو یہ جمع کا صیغہ بناتا ہے عربی قاعدے کے مطابق۔ اولئکا، یہی، اولئکا کا مطلب دوستو ہوتا ہے یہی، یہی لوگ۔ الا، الا یہ پھر پریپوزیشن ہے، انگلش میں آن اور اردو میں پر۔ اولئکا علی ہدم، ہدن دیکھیں ہدایت سے یہ لفظ نکلا، ہدم من۔ اب یہ جو من ہے یہ انگلش کے فرام اور اردو کے سے کے برابر ہے۔ اولئکا علی ہدم من ربہم، رب اردو کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور یہ عربی کا لفظ ہے رب۔ ہم، ہم کا مطلب وہ، ان کا، زیادہ، ہم جہاں بھی یا ہم جہاں بھی آ جائے۔ اچھا دوستو یہ ہم جمع کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم ہے کے نیچے زیر، یعنی تیسرے لفظ کے نیچے زیر اس لیے آئی ہے کہ عربی کے اندر جب پریپوزیشن آ جائے تو ربی ہم ہے جو ہے وہ اکثر تیسرا لفظ زیر لے جاتا ہے۔ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ اولئکا یہی لوگ،
ہم کیونکہ ہم ہے تو پھر جمع کا صیغہ وہ یعنی دے یا اردو میں وہ زیادہ کے لیے ہم المفلحون. مفلح یہ فلاح سے نکلا ہے دوستو. فلاح جو فلاح پا جائے اردو کے اندر بھی ہے. مفلحون واو اور نون آخر میں لگ گیا تو یہ جمع کا صیغہ بن گیا. ہم وہ مفلحون وہ نجات پانے والوں میں وہ فلاح پانے والوں میں سے ہیں. اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی. وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی، سب پر ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں، جو نجات پانے والے ہیں. دوستو، ہم نے ترجمے کے ساتھ آیت نمبر 4 اور 5 کو جانا، اس کے مطلب کو جانا. اب ہم ذرا اس کی تشریح کے اوپر توجہ دیتے ہیں. دوستو، ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ اگر پہلے والی کتابیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اگر وہ اب حجت نہیں ہیں تو ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اگر ان کی باتوں کو اب قرآن کے ہوتے ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تسلیم نہیں کیا جانا تو پھر ان کے اوپر ایمان لانا کیوں ضروری ہوا؟ دوستو، انسان جب اس دنیا کے اندر آیا تو یہ گریجول پروسیس کے اندر اس کی دماغ کی تخلیق اور دماغ کا ارتقا ہوا، ایوولوشن ہوا. یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک دم سے ہی وہ علم کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہو اور ایک دم سے ہی جا کر وہ اس لیول کے اوپر بیٹھ جائے جہاں پر اسے قرآن سمجھنا آنا شروع ہو جائے. یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ انسان کو تیار کر رہے تھے. اور یہ تیاری کس کے لیے ہو رہی تھی دوستو؟ یہ کوئی معمولی تیاری نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ تمام پیغمبروں کو کسی نہ کسی طرح سے ان کو معجزہ دیا گیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی باقاعدہ معجزہ نہیں دیا گیا تھا. ان کا معجزہ یہی قرآن تھا، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ماسٹر پیس ہے. اب اس کو سمجھنا، کیا ایسا ممکن تھا کہ ایک بچے کو ایک درسگاہ میں ڈالا جائے اور اٹھا کے ایک دم سے اس کو پی ایچ ڈی کے اندر داخلہ دے دیا جائے؟ کیا اس کا ذہن پی ایچ ڈی کے متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی جو وہ کمپلیکیشنز یا جو اس کا وہ ایک لیول ہے وہ اس کو سمجھ پائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. لہٰذا وہ پہلی کلاس سے لے کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا میٹرک سے چلتا ہوا ایف اے، ایف ایس سی، اور پھر بی ایس سی یا بی ایس، اور پھر ایم ایس، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن اس لیول کے اوپر تیار کیا جاتا ہے دوستو، تاکہ وہ پی ایچ ڈی کے برابر ہو جائے. اب قرآن کا جو لیول تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کی تیاری، انسان کی تیاری کے بغیر ان کو قرآن کی فہم ہو جاتی. یہ وہ پروسیس تھا جو وہ چل رہا تھا. کبھی کوئی شریعت نافذ ہوتی ہے، کبھی کسی طرح سے ان کو تیار کیا جاتا ہے، نافرمانیوں کے اوپر نافرمانیاں ہو رہی ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں، ان کو توڑا جا رہا ہے، ان کو بنایا جا رہا ہے. کس کے لیے دوستو؟ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ تو پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اس نے آنا ہی آنا تھا. اور اس کے آنے کے ساتھ ہی دوستو نہ صرف اس نے قائم ہونا تھا، بلکہ اس کا جو ایک احاطہ تھا، ایک سکوپ تھا، وہ قیامت تک اس کا قائم رہنا تھا. لہٰذا اس کی پریپریشن ہو رہی تھی. اور دوستو یہ حجت نہیں ہے یہ کتب، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ان سے استفادہ حاصل کریں.
ان کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بعض اوقات ہمیں قرآن کے اندر نہیں ملتی ہیں. مثلاً کرولوجیکل آرڈر جو ہوتا ہے، ایک جیسے ترتیب کے ساتھ پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ قرآن کے اندر نہیں ہے. کوئی آگے کوئی پیچھے ان کا بیان ہے. یہ چیزیں ہمیں دوسری کتب سے ملتی ہیں. اور پھر دوستو کمپیریٹیو سٹڈی، یہ انتہائی ضروری ہوتی ہے. کمپیریٹیو سٹڈی کسی بھی علم کو جاننے کے لیے. ایک بندہ آخر مسلمان کیوں ہو جائے ایک دم سے اپنا مذہب چھوڑ کر، اگر اس نے وہ پہلے اپنے کتب کا مطالعہ تھوڑا بہت ہی نہ کیا ہو. اگر مٹی تھوڑی سی نرم ہوگی تو اس کے اندر بیج پڑے گا تو وہ جلدی اگائے گی نا. اگر ایک پتھر کے اوپر آپ بیج رکھیں گے تو مجھے بتائیں اس کی جڑیں کہاں پر نکلیں گی. ہمیشہ وہ دل جلدی مائل ہو جاتے ہیں دوستو اسلام کی جانب جنہوں نے حقیقی طور پر یہ کتب کا مطالعہ کیا ہو، جس کے اندر اشارے سگنلز آ رہے ہوں کہ ایک نبی آئے گا جو کہ انسانیت کی پرورش کرے گا، انسانی ذہن کی ایولیوشن کرے گا، ارتقا کرے گا، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی دوستو. اس کی مثال ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دو بادشاہوں کو خط لکھا گیا. ایک بادشاہ تھا نجاشی اور ایک بادشاہ تھا خسرو. اب دیکھیں نجاشی کیونکہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، اس نے اپنی کتب کا کسی نہ کسی طرح سے مطالعہ کیا ہوا تھا، تو اس نے اس خط کو چوما اور اس کو اپنے درباریوں کے سامنے پیش کیا. لیکن دوسری طرف جو بالکل بہرہ مند ہی نہیں تھا الہامی کتابوں سے، وہ شخص خسرو کے آگے جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط پیش کیا گیا تو اس نے اس کو غصے کے عالم میں پھاڑ دیا. دوستو کمپیریٹیو سٹڈی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی غیر مسلم اپنے مذہب کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کویسچننگ ریز کرتے ہیں، اگر ہمیں ان کے مذہب کا پتہ ہی نہیں تو ہم کیسے ان کو اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں. لہٰذا دوستو نہ صرف ہمیں پہلی کتب کے اوپر یقین رکھنا ہے، پہلے پیغمبروں کے اوپر یقین رکھنا ہے، بلکہ اپنے قرآن کے اوپر جمنا بھی ہے. یہی تو وہ نقطہ ہے دوستو جو ان غیر مسلموں کو سمجھ نہیں آتا. ہم تو عشق کے مارے ہوئے، عشق کے پابند لوگ ہیں، ہم تو عشق کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں تو ہر نبی، ہر کتاب کا ہی اتنا احترام ہے. یہ لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی کوئی فکرہ، کبھی کوئی بات، کبھی کچھ، کبھی کسی طرح سے دل آزاریاں کرتے ہیں، کبھی کسی طرح سے گستاخیاں کرتے ہیں. ان کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہے کون. مسلمان تو ہر ایک سے محبت کرنے والے، ہر ایک کا خیال اور ہر ایک کو ماننے والے. کیونکہ اگر ہم کسی ایک کا بھی ہم نفاق کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، تو دوستو ہم تو مسلمان رہتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ بنیاد ان کو سمجھ نہیں آتی. بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طرح سے جدید علوم کے ماہر جو ہیں ان کو یہ پیغام پہنچائیں، کیونکہ الہامی کتاب رکھنے والے مائل با کرم ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسلام کی جانب، اگر ہمارا طریقہ ٹھیک ہوگا تو. لہٰذا دوستو یہ 4 اور 5 جو آیتوں کے ساتھ یہ پہلا جو پورشن پہلی سے لے کر 5 آیتوں تک ختم ہوا، یہ انتہائی اہم ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کچھ صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، اے رسول اللہ، جب ہم مختلف جگہوں کے اوپر قرآن کی تنبیہ اور سختیاں پڑھتے ہیں اور دوزخ کی جو ہے وہ بہت بھیانک تصویریں دیکھتے ہیں، تو یا اللہ یا رسول اللہ، ہمارا تو دل ڈول ڈول جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ پہلی 4 آیتیں مومنوں کے بارے میں ہیں. اگر آپ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں دوستو اور اس کو اپنا ایک عمل کا وتیرہ بنا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی ان اصحاب کی طرح فلاح پانے والوں کے اندر ہو جائیں گے. اور یہ بہت باریک نقطہ ہے ہدن یعنی ہدایت اور فلاح کا. فلاح ہدایت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے دوستو. کیسے ممکن ہے کہ ہم ہدایت کے بغیر کام کرتے جائیں اور وہ ایکسیپٹڈ ہوں اللہ کی نظر میں؟
جو مرضی دنیا کا آپ کام کر لیں، اگر اس کے اندر ہدایت کا پہلو نہیں تو کسی صورت بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ لہٰذا اس کو کسی اور مقام کے اوپر پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں اور مقام کے اوپر اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن 2 پوائنٹ اس جگہ کے اوپر سمجھنا بہت ضروری ہے ان 4 اور 5 آیتوں کے اندر، کہ ہمیں ہر ایک کتب کے اوپر اور ہر رسول کے اوپر ایمان لانا ہے، اور تب ہم ہدایت پانے والوں، یہ ہدایت پانا اور فلاح پانا یہ اصل میں پہلی سے لے کر جو اب تک ہم نے آیتیں پڑھی ہیں یہ ان کا کرکس ہے۔ اگر ان سب کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ دوستو، اور ضرور ہوں گے، تو پھر ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے جو آگے آیتیں شروع ہو رہی ہیں وہ منافقین کے بارے میں شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائے اور ہدایت پانے والوں کی صحبت اختیار کرنے میں مدد کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي